أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے ایک مکان میں موجود ہونے پر گھیر لیا، ان کی ایک شاگرد جو منافق تھا اس کی مخبری پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس مکان میں تشریف فرمائے. باہر سارے یہودی کھڑے ہیں محاصرہ کر کے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ وعدے فرمائے. یہ کلام فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، یہ ذہن میں رہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے متعلق. آگے کیونکہ جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کے متعلق چند چیزیں پہلے بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ وہ بحث سمجھنے سے پہلے مضمون کچھ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی اور نصرانی اور اہل اسلام ان تینوں کا عقیدہ مختلف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، انہیں قتل کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ایک بندے پر شبہ ڈال دی عیسیٰ علیہ السلام کی. وہ سارے یہودی شبہ میں پڑ گئے. انہیں یہی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے سولی پہ لٹکا دیا. یہ یہودیوں کا نظریہ. اور نصرانیوں کا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا. اور یہاں سے انہوں نے ایک عقیدہ اور گھڑ لیا، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا آپ کے سامنے، عقیدہ کفارہ، کہ پورے نصرانی جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سر ڈال دیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا. تو یہ سارے عیسائی گناہوں سے پاک صاف ہو گئے. یعنی ان کی طرف سے کفارہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اپنا فدیہ دیا اپنی امت کی طرف سے، خود سولی پہ چڑھ گیا اور اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا. تو اب ان کا نظریہ کیا ہے نصرانیوں کا؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، ان کی موت واقع ہو گئی. ان کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دوبارہ زندگی دے کے آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے. اور اہل اسلام کا جو عقیدہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میں وما قتلوہ یقینا، رب فرما رہا ہے وما قتلوہ یقینا، میں یقینی بات ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا. اس سے دونوں کا رد ہو گیا، نصرانیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی. اگرچہ یہودی بھی بعد میں شبہ میں پڑے، جس طرح قادیانی جو نصرانی جو ہیں وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. قادیانی کو شبہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، باہر آ کے اپنے بندے شمار کرنے لگے. تو وہ ایک کام انہوں نے کہا اگر ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا؟ صحیح. اگر عیسیٰ اپنے بندے کو پھانسی دی ہے تو پھر عیسیٰ کدھر گیا؟ یہ شبہ پڑ گیا انہیں، وہ شبہ پڑ گیا انہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا یقیناً کا لفظ فرما کے، یار رب تبارک و تعالیٰ کو کسی کو یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ میں وما قتلوہ یقیناً، میں یہ یقینی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. کیونکہ جس طرح کا انکار شدید ہوتا ہے نا، اسی طرح آگے جواب کا اصرار بھی شدید ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں، جیسے یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے میرے پاس، تو کوئی بندہ آئے دوپہر میں مجھے آگے کہے کہ جناب صبح کے درس میں یہ دونوں نہیں تھے. اب چونکہ اس نے انکار کیا، لیکن انکار اس کا سادہ ہے،
یہ کہا کہ وہ دونوں نہیں تھے، میں کہوں گا جی دونوں تھے، وہ کہے گا نہیں جی میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھے، آگے سے بتائیں جواب میں شدت آئے گی نہیں آئے گی؟ اگر وہ قسم اٹھائے گا تو آگے سے جواب میں 2 قسمیں اٹھائی جائیں گی، ہے یا نہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے آگے انکار تھا یہودیوں کی طرف سے، نصرانیوں کی طرف سے، یعنی اس بات کا اصرار تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گیا، ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے کلام کے اندر تاکد پیدا کیا، میں ما قتلوہ یقیناً، رب تبارک و تعالیٰ میں یہ یقینی بات ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا کلام کا انداز ہے یار، خالق اور مالک ہو کے ایسے کلام فرمائے، اور جیسے انکار ہے، جیسے اصرار ہے وہاں سے، اور انکار کیسے شدت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام یہ جس طرح کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان کے آسمان پر جانے کا، ان کے معاملات کا، ان کی تبلیغ کا، جد و جہد کا سارا جو بیان کر رہا ہے قرآن اتنی تفصیل کے ساتھ، اور جو آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس بیان کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت انہیں شبہ پڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اور آج جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک نام نہاد جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، مرزائی دجال جو ہیں، یہ ان کو بھی شبہ، انہوں نے ایسا شبہ ڈالا قوم کے اندر کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ قبر تک بنا دی کہ فلاں علاقے میں، کشمیر کے علاقے میں ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے، تو کہیں یہ نہ ہو جس طرح ان کے جانے کے معاملے میں شبے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو شبے میں پڑا ہے وہ ہر بندہ کافر ہے، یہ ذہن میں رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر کافر، عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے اس کا قائل وہ بھی کافر، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اس کا منکر وہ بھی کافر، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اس کا منکر وہ بھی کافر۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ضروریات دین میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ ضروریات دین۔ ضروریات دین انہیں کہتے ہیں وہ مسئلہ جو عام و خاص کو معلوم ہو، عام سے مراد وہ ہیں جو علماء کے پاس بیٹھنے والا انہیں معلوم ہو مسئلہ، ایسے لوگ جو ہیں یعنی ایسا مسئلہ جسے سب کو پتہ ہو یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ان کو پتہ ہو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹوپی پہنتے ہیں ہم، یہ ٹوپی پہننے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے نا، یہ کسی اور کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے نا۔ اور اس طرح کر کے یہ نماز پڑھنا، نماز یہ جو ہم جس حیت کے ساتھ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہندو نماز پڑھتے ہیں ایسی؟ سکھ پڑھتے ہیں نماز، اردو پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے، تو اس سے ثابت وہ یہ اسلام کا شعار ہے، اور شعار تو ہے ہی ہے لیکن یہ ضروریات دینی میں سے ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ نماز تو بہت بڑا حکم ہے، اس کے بعد کے جو احکامات ہیں یعنی جن کی حیثیت نماز جیسی والی نہیں ہے لیکن عام و خاص کو معلوم ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، مسلمان ہی اسے اپناتے ہیں، وہ بھی ضروریات دینی میں سے ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ کسی ایک کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام آپ کی حیات ضروریات دینی میں سے، کس میں سے ہے؟ ضروریات دینی میں سے۔ آپ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا یہ بھی ضروریات دینی میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام کا آسمانوں سے آنا یہ بھی ضروریات دینی میں سے ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہاں تک آقا کے سامنے بیان فرمایا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے ہی دین اسلام کی تجدید کے لیے تشریف لائیں گے، آپ کا آنا جو ہے ہمارے دین کا ہی حصہ بن کر، ہمارے دین کے ہی مجدد بن کر، مجتہد بن کر تشریف لائیں گے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چیز جو ہے ان کی واضح نشانیاں بیان کر دی گئی، کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی انکار کر بیٹھے، جیسے آج عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں شبہ میں پڑھ کر لوگ کافر ہوئے ہیں، کہ اس وقت بھی کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے گا اور ان کو دیکھ کے انکار کرے گا، وہ بھی کافر ہی ہو جائے گا۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، انکار ان کی نبوت کا مسئلہ نہیں،
اس وجہ سے اس نوعیت سے انکار اگر کرے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ گئے ہیں، یا جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی آمد کا، کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو اسی دین کو نیا کرنا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ السلام ایک ایک نشانی بیان فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام نے وہ دمشق میں اتریں گے، کہاں اتریں گے؟ دمشق میں اتریں گے، دمشق شام کا علاقہ ہے، اور یہ آج آ کے انہوں نے علیحدہ کیا ہے شام، اور یہ جورڈن مورڈن علیحدہ کر دیا، بنا دیا انہوں نے اردن اور یہ سارے، ورنہ یہ شام اور فلسطین یہ سارے علاقے شام کے کہلاتے تھے، فلسطین بھی شام کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دمشق کے مسجد میں اس کے شرقی مینارے پر نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، نماز کا وقت، بتائیں یار کیسی کھلی نشانی بیان کی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، نماز کی حالت میں یہ نماز شروع ہونے والی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھے ہوں گے اور خود اس طرح کھڑے ہوں گے، دو فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھے ہوں گے، اور اس طرح کر کے آپ مسجد کے مینارے پر اتریں گے، مسجد کے مینار پر کھڑے ہوں گے، تو پھر وہ اہل اسلام جو ہیں وہ بھاگ کر جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نیچے لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ایک ایک بات بیان کر رہے ہوں گے تاکہ شبہ نہ رہے، کسی کو شبہ نہ پڑے۔ بتائیں یار اتنا حضور نے بیان کیا، پھر مرزے کو انہوں نے عیسیٰ مسیح موعود کیسے مان لیے بغیر تمہیں؟ کس بات پر مانا انہوں نے نعوذ باللہ اس دجال کو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کی اماں جو ہیں ان کا نام حضرت مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم پڑھا نا آپ نے کتنی بار قرآن میں آیا ہے، لیکن یہ جو مرزا کانا تھا دجال، اس کی اماں کا نام تھا محترمہ گھسیٹی۔ کیا تھا نام تھا؟ گھسیٹی، یہ گھسیٹی اس کا نام تھا۔ اب یہ اس نے خود نہیں بتایا کہ کس نے گھسیٹی، نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ گھسیٹی گئی ہے وہ غریب، اسی کے نتیجے میں یہ ذلیل یہ جو ہے نا یہ بارآور ہوا ہے، یہ ذلیل پیدا ہوا دنیا میں، تو اس نے اتنا گند بارا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ اس کی ماں کو غلطی نہ کرے اور بچہ جو ہے ایسی بغیرتی کر بیٹھے، یہ ماں کی غلطی ضرور شامل ہوتی ہے اس میں کہ بچے جو ہے ایسے لچے اور کمینے پیدا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر امام مہدی کہیں گے انہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز آپ ہی پڑھائیں، اس وقت کی نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے کریم آقا علیہ السلام کے نائب بن کر، کریم آقا علیہ السلام کے نائب بن کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، آپ نماز پڑھائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد جا کے پھر آپ جو ہیں وہ کام کریں گے دین کا، اس طرح کر کے یہودیت کو قتل کر دیں گے، نصرانی کو قتل کر دیں گے، جو انکاری ہوں گے، جو مان جائیں گے یہودی اور نصرانی بھی کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، وہ بھی پھر مسلمانوں کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے۔ یہ سارا بتا رہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین کے مطابق نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، حضور کی ہی دین کی تجدید کرنے والے ہوں گے، مگر نہ جو ذہن وہ بنائے بیٹھے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ دوسرے عیسائی نصرانی، وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئے بھی، پہلے تو آنا نہیں، اگر آئے بھی تو پھر ہمارے ہی دین کی مدد کریں گے، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہماری مسجد میں رہیں ہماری مسجد میں رہیں، جب وہ یہودیت کو قتل کریں گے، نصرانی کو قتل کریں گے، جنہیں قتل کرنے آ رہے ہیں انہی کے دین کی پیروی کریں گے، انہی کی۔ اچھا مزے کی بات، تمہارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ جس دین کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تمہارے پاس بچہ ہی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور یہ انتہائی قابل غور بات ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، آگے مزید نشانی بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے 2 چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی، اور آقا علیہ السلام ان کے بال مبارکہ زلفیں، فرمایا کہ وہ اسی وقت ایسے لگے گا جیسے انہوں نے ابھی غسل کیا ہو، اور غسل کا پانی جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہوگا، 2 چادریں پہنی ہوں گی، غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا۔ بتائیں یار اتنی واضح نشانیاں بیان کرنے کے بعد بھی کسی کو شبہ پڑ سکتا ہے؟ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ، اور یہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا،
ویسے تو پنگوڑے میں ہی آپ نے فرما دیا انی عبداللہ وجعلنی نبیہ، تو 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ تشریف لے گئے، واپس آنے کے بعد بھی 40 سال آپ رہیں گے، 120 سال کی عمر میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی وفات ہوگی، وفات کے بعد وہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں دفن ہوں گے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے جو وعدے کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تسلی دی وہ کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، اب یہ ذہن میں رہے یہ جو متوفی وفات یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں نا کہ وفات ہو گئی فلانے کی، ہم سمجھتے ہیں وفات مطلب بندہ گڈ بائی کر گیا فوت ہو گیا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ وفات بمعنی موت جو ہے یہ قرآن کریم سے پہلے وفات بمعنی موت مستعمل ہی نہیں تھا، سب سے پہلے وفات بمعنی موت یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی سنیں کیوں بیان کیا قرآن کریم نے، یعنی کہ بالکل عرب کی لغت سے ہٹ کر۔ وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے، مشرکین یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دوپہر کو سوتے ہو یہ سونا بھی تو موت ہی ہے، یہ سونے پر، یعنی کہ سونے کو موت تو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ موت ہے، لیکن وفات یعنی کہ موت کا معنی واضح کیا ان پر، یہ بھی تو ایک طرح کی موت ہے نا، قل یتوفاکم ملک الموت، یہ قرآن میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یتوفاکم باللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں رات میں موت دیتا ہے، رات کے وقت موت کا مطلب نیند ہے جی، وہ یہ شبہ وارد کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا کیسا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ منی موت، یہ چھوٹی موت جو ہے یہ نیند والی، یہ تم پر رب نے طاری کی، کیا تم خود سے اٹھنے پر قادر تھے؟ اس سے بھی نہیں ہے نا کوئی بندہ قادر، رب تبارک و تعالیٰ ہی اٹھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس خالق اور وہ خالق اور مالک یہ چھوٹی نیند دے کر تمہیں اٹھا لیتا ہے، موت دے کر، وہ بڑی موت دے کر بھی تمہیں اٹھا لے گا۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ وفات کا جو معنی ہے نا، وفات کا معنی، وفات کے دو معنی ہیں، ایک ہے عوام میں اور ایک ہے علماء کے نزدیک۔ علماء بلغاء فصحاء جو ہیں ان کے نزدیک وفات کا معنی اور ہے، عامت الناس کے نزدیک اس کا معنی اور ہے۔ عوام جو ہے وفات سے مراد موت لیتے ہیں، وفات سے موت مراد لیتے ہیں، اور علماء جو ہیں ان کے نزدیک وفات کا معنی استعفا ہے۔ کیا ہے؟ استعفا نہیں جو حکمرانوں سے لیتے ہیں، وہ استعفا ہوتا ہے، یہ ہے استعفا، یعنی اس یہاں پہ آخر میں یا نہیں الف ہے اور یہاں پر یا ہے عین نہیں ہے، استعفا۔ کیا ہے؟ استعفا وفات کا معنی۔ اب اس کا معنی کیا بنتا ہے استعفا کا؟ استعفا کا معنی بنتا ہے کسی چیز کو پورا لے لینا، یعنی کہ اپنا حق پورا لے لینا، کہ بندہ اپنا حق پورا لے لے، کسی کا 500 کسی کے پاس بنتا ہے تو 5 کا 5 ہی لے لے، تو اسے کہتے ہیں استعفا۔ کیا کہتے ہیں؟ استعفا۔ جیسے ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، تو ابراہیم الذی وفا، تو ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، پھر کیا کیا انہوں نے؟ پورے اترے۔ جیسے وفا لفظ ہے نا، وفا اور توفا یہ سب کا مادہ ایک ہی ہے، وفا سب کا مادہ ایک ہی ہے، تو پھر معنی کا تھوڑا فرق ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ پورے معنی کا ایک دم الٹ جائے معنی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وفات سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں فلانے بندے نے میرے ساتھ وفا کی، کیا مطلب؟ مر گیا وہ، مطلب یہ ہے اس نے اس کی یاری کا حق ادا کر دیا ہے، جنہیں پورے اس کے حقوق ادا کیے ہیں، مطلب یہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا کہ متوفی کا، اب اس مسئلے پہ ذرا غور کریں، متوفی کا و رافع کا الیہ و مطہر کا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ تجھے گھیرے کھڑے ہیں،
یہ تجھے گھیرے کھڑے ہیں، یہ چاہتے ہیں تجھے پکڑ کے سولی پہ لٹکانا، لیکن میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے انی متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا اٹھا لوں گا، میں تجھے وصول کر لوں گا، میں تجھے یہاں سے ان کے چنگل سے بچا لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف آسمانوں میں اٹھا لوں گا۔ یہ رفع السماء کا معنی، متوفی کا لفظ جو ہے یہاں پر موت کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بالفرض بالتنزل علی سبیل التنزیل اگر ہم مان لیں کہ یہاں متوفی کا معنی جو ہے وہ موت ہے، جیسے مرزا دجال کہتا ہے جی، یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان شریف سے بھی، یعنی کہ متوفی بمعنی ممیتوں کا، متوفی کا معنی ممیتوں کا کیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، تو پھر معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا یہ بنے گا، فرمایا کہ اے عیسیٰ میں ہی تجھے موت دوں گا، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم بات اور قابل غور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ آپ ان سے نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، انی متوفی کا، اور میں ہی تجھے موت دوں گا جب وقت آئے گا۔ تو یہاں یہ نہیں ہے، یہ یہاں نہیں بیان کیا گیا انہیں کہ ابھی موت آئے گی، سمجھ آیا مسئلہ؟ کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا برافعک الیہ، میں تجھے تیرے جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ اگر وہیں پہ موت ہی واقع ہو گئی تھی تو بتائیں پھر ان کا ایسے ہی فوت ہو جانا یہ فضیلت والی بات تھی؟ یہ یہودیوں کے ہاتھ سے شہید ہونا بڑی بات تھی، یہودیوں کے ہاتھ سے شہید ہونا بڑی بات تھی نا، شہادت کی موت سے سرفراز ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی عین اس وقت کے اندر جیسے ان کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، یہودیوں کے ہاتھ سے بھی بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دی، تو کیا بچا پھر؟ آپ پھر اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بنا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ گھبرا نا، یہ نہیں ماریں گے، میں ہی تجھے ماروں گا، اور اسی وقت مار بھی دیا رب تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا نظریہ ہے یہ یار؟ تو پھر اگر موت کی بات ہو رہی ہے تو برافعک الیہ کا معنی کیا ہے؟ پھر برافعک الیہ کا پھر معنی کیا بنتا ہے؟ دیکھیں بھی پیارے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یہ پہلے دو وعدے، یہ دونوں پورے، پہلا وعدہ پورا ہو گیا متوفی کا، پورے کا پورا اٹھاؤں گا، اور اگر یہ معنی متوفی کا معنی استعفاء سے ہو تو پھر معنی یہ بنے گا، وفات کا معنی استعفاء ہو تو معنی یہ بنے گا پورے کا پورا اٹھا لوں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پورے کے پورے اٹھا لیا، روح بھی اور جسم بھی دونوں اٹھا لی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر اس کا معنی موت ہو تو پھر ابھی یہ وعدہ پورا ہونا ہے، پھر یہ وعدہ پورا نہیں ہوا کہ موت ابھی طاری ہونی ہے ان پر۔ وہ کب ہوگی طاری؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دین کے غلبے کے لیے کام کر چکے ہوں گے، اپنی پوری ذمہ داری ادا کر لیں گے، پھر ان کو موت آئے گی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا دوسرا وعدہ تھا برافعک الیہ، میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا۔ اب آگے دیکھیں جی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اے عیسیٰ، اور میں تجھے تیرے دامن کو پاک کر دوں گا ان باتوں سے جو باتیں کافر تیرے بارے میں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ باتیں کیا تھیں جی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تھا نعوذ باللہ، اور یہ الزام تھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ وہ بے دین ہیں، اور یہ الزام تھا کہ وہ ملحد ہیں، یہ الزام تھا کہ وہ تورات کی تعلیم کو بدلنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور مزے کی بات، حیران کن بات دیکھیں، ان کی صفائیاں رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان سے دی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کی آمد تک یہودی یہی الزام لگاتے رہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جی، اور جتنے بھی باتیں تھیں وہ بھی یہی کہتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، عیسائی یہی کہتے تھے سولی چڑھ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ گلے کے اندر ٹائی پہن کے رکھتے ہیں اسی غم کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا، حبیب کریم علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا پہرا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس کی خاطر آقا علیہ السلام نے خود مباحثے فرمائے، کن کے ساتھ؟ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتائیں بھائی، بات عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دے اور پڑھ کر سنائیں امام الانبیاء، اور جب بات آئی امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت کی تو مولوی پیر بھی چپ ہو جائیں، تو پھر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آگے
پہلا وعدہ تھا متوفی کا، دوسرا رافع کا، تیسرا مطہر کا، اب چوتھا آ رہا ہے وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ تیرے جو پیروکار ہیں نا ان کو ہم قیامت تک، تیرے جو پیروکار ہیں ان کو ہم قیامت تک تیرے دشمنوں پر غالب رکھیں گے، تیرے دشمنوں پر کافر ہوں، وہ جو کافر ہیں نا تیرے مخالف ہیں ان پر ہم غالب رکھیں گے تیرے ماننے والوں کو۔ اب ہوا کیا، پہلے کریم آقا علیہ السلام کی آمد تک نصرانی غالب رہے یہودیوں پر، یہودی پٹتے رہے، جگہ جگہ مار کھاتے رہے۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کیونکہ آقا علیہ السلام کے ماننے والے حقیقت میں یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصرانی پھر ماننے والے نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو غلبہ عطا فرمایا، یہودی پھر ہر جگہ پٹتے رہے ہیں جی، بنو قریظہ والے پٹے، بنو قینقاع والے پٹے، بنو دائر والے پٹے، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ذلیل ہوتے رہے، اور اس طرح کر کے اور بعد کے علاقوں میں بھی کئی بار ذلیل ہوتے رہے۔ آج بھی جو ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اسرائیل نام سے، جو ایک ایسے سمجھے کہ نسور ہے آل اسلام کے جگر میں گھونپا گیا ہے، اسے ایک چھرا ہے، ایک خنجر ہے، وہ بھی ایک وجہ سے ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور وہ جنگ جو ہے وہ دمشق کے علاقے میں ہوگی، وہ دمشق شام کا علاقہ ہے، فلسطین خود شام کا علاقہ ہے، اسرائیل جو ہے خود اسی علاقے میں قائم ہوا ہے، اس کی ایک سرحد جو ہے وہ اردن کے ساتھ ملتی ہے، دوسری فلسطین کے ساتھ ملتی ہے، تیسری اس طرح کر کے، یعنی کہ وہ بالکل عین انہی علاقوں میں جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے، دمشق کا علاقہ کہلاتا ہے، اسی علاقے کے اندر انہوں نے آ کے اپنا وطن قائم کیا ہے، پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کر رہے ہیں وہاں، وہ اپنی طرف سے منظم اور متحد ہو رہے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کریم آقا علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبریوں اور پیشین گوئیوں کے مطابق وہ اپنی موت کے لیے جمع ہو رہے ہیں، مرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس وقت اہل اسلام کو ڈھونڈنا نہ پڑے بھی یہودی کدھر ہیں۔ ویسے وہاں بھی جو چھپیں گے نا وہ چھپ نہیں سکیں گے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بول کر کہیں گے، مسلمانوں کہیں گے ایھا المسلم، اے مسلمان اے مومن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے، یہ یہودی پیچھے چھپا ہوا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے نا تو درخت بھی بول پڑے گا یہ پیچھے چھپا ہوا ہے، یعنی یہ کہ درخت اور پتھر جو ہے وہ بھی وفادار ہوں گے کریم آقا علیہ السلام کے ماننے والوں کے، لیکن آج کیا ہوا، عرب کے کلمہ پڑھنے والے حکمران جو ہیں وہ یہودی کو وفادار بن گئے۔ یہ ذہن میں رہے، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ آج جو ظاہری عزت آپ کو نظر آ رہی یہودیوں کی، یہ ان کی اپنی نہیں ہے، یہ امریکہ اور یورپ کے نصرانیوں کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے والے نام نہاد عرب کے جو دین دشمن بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے، ورنہ یہ ذلیل اگر انہیں تسلیم نہ کرتے تو آج یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں جمع ہو سکتے یہودی۔ یہ عرب کے حکمران سارے کے سارے مان چکے ہیں، وہ جو 2-3 چھوٹے چھوٹے ملک اڑے ہوئے تھے نا اب وہ بھی مان چکے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تسلیم کر چکے ہیں، اور ہمارے ملک کے یہ یہودی تو ویسے تیار بیٹھے ہیں، کئی بار ہلکی ہلکی ٹچ دے کے دیکھ چکے ہیں، جیسے اسلام کا ٹچ دے رہے تھے نا ویسے یہودیت کا بھی ٹچ دیتے ہیں، ایسا ایسا دیکھتے ہیں، اسلام کی بات کر کے تھوڑا ان کو گرما لیا، یہودیت کی بات کر کے چیک کر لیا، ہاں بھی اب تھوڑا سا مرا ہے ان کے اندر کا غیرت والا معاملہ یا نہیں مرا، کہیں غیرت ہے تو نہیں ان کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فیما کنتم ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے جن مسائل میں تم اختلاف کرتے تھے، اور جن مسائل میں تم الجھے ہوئے تھے نا تمہارے اختلاف کریں گے، تمہارا حصہ فیصلہ کریں گے ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاما الذین کفروا وکذبوا، فاما الذین کفروا بہرحال رہے کافر، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ہم انہیں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دیں گے، وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور رہے اہل ایمان جنہوں نے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا۔ وفیہم وفا وہی مادہ آ رہا ہے ایک ہی، وفا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فیوفیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں فرماتا، اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب
ظالم سے نفرت نہیں، ظلم سے نفرت ہونی چاہیے۔ تھانے کے باہر لکھا ہوتا ہے نا، نفرت مجرم سے نہیں ہے، جرم سے ہے۔ میں نے کہا چوتے پھر مجرم کو کیوں مارتے ہو؟ ہاں یہ قانون ٹھیک ہے یہ، لیکن بڑے لوگوں کے لیے ہے، جیسے نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ مجرم اسی لیے جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو اے سی بھی دیا جاتا ہے، اخبار بھی دی جاتا ہے، ٹی وی بھی دی جاتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں ان کو دی جاتی ہیں۔ ان کے گھر سے پیچھے سے جناب وہ کھانے بھی پک کے آتے ہیں، وہ جیل میں بھی پڑے ہوں تو ترکی سے کھانے منگوا لیتے ہیں۔ کیا شان ہے ان کی ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجرم سے نفرت نہیں ہے، مجرم سے لو ہے، اور نفرت ہے تو ہمیں جرم سے ہے۔ ہاں، اور یہ آیت مبارکہ کے بعد میں بھول گیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور متوفی کا معنی جو ہے نا وہ موت ہو، تو یہاں پر پھر دونوں کا، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو رد ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا رد اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت میں دوں گا انہیں، اور یہودی کہتے ہیں ہم نے لٹکا دیا ہے۔ اور نصرانیوں کا رد کیسے ہو گیا؟ نصرانیوں کا رد یوں ہوا کہ نصرانی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خدا ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوری پہ لٹک گئے۔ خدا بھی مانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی مانتے ہیں۔ جیسے راضی جو ہے نا، کئی کمینے ہیں، راضیوں میں کئی گروہ ہیں، ان کا ایک گروہ جو ہے نا وہ نصیری، وہ ذلیل، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ خدا ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر ایک ایسا کمینہ گروہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنا یہ علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہے۔ کہتے ہیں بلکہ اس علی مولا علی رضی اللہ عنہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا کو پیدا کرنے والے ہیں مولا علی۔ بات ہی آگے لے گیا، بات ہے اس نے کہا مولا علی نے خدا کو پیدا کیا ہے، کہتا بات ہی ختم۔ کہتا ہم کہتے ہیں نصیری تھوڑے ہیں کہ یہ کہیں کہ علی خدا ہے۔ انہوں نے کہا علی خدا نہیں ہے، انہوں نے کہا علی خالق خدا ہے، علی نے خدا کو پیدا کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔